أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ اعراف آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 129 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے ان آیات کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کریں گے اور پھر مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ وقال الملأ، اور کہا الملأ سرداروں نے، یہ لفظ کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ من قومہ، من کا معنی ہے سے، قومی قوم کی، فرعون فرعون کی قوم کے سرداروں میں سے سرداروں نے کہا، یعنی قوم فرعون کے سردار کہنے لگے اتذر، کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ علیہ السلام کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا، تاکہ وہ فساد پھیلائیں، فی الارض، زمین میں، زمین میں فساد پھیلانے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ وَيَذَرَكَ، اور وہ چھوڑ دے تجھے، وَيَذَرَكَ، اور وہ چھوڑ دے تجھے، وَآلِهَتَكَ، اور آپ کے معبودوں کو، قَالَ، کہا اس نے، سَنُقَتِّلُ، عن قریب ہم قتل کریں گے، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، وَنَسْتَحْيِي، اور ہم زندہ رکھیں گے، نساءہم، ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، فوقہم، ان کے اوپر، قاہرون، غلبہ پانے والے ہیں، اور بے شک ہم ان پر غالب ہے، غلبہ پانے والے ہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لقومہ، اپنی قوم سے، استعینوا، تم مدد طلب کرو، باللہ، اللہ تعالیٰ سے، واصبروا، اور تم صبر کرو، ان الارض، بے شک زمین، للہ، اللہ تعالیٰ کی ہے، یورثها، وہ وارث بناتا ہے، ہاں اس کا، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، والعاقبۃ، اور انجام، للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہے۔ مطلب یہ کہ زمین اللہ کی ہی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور بہترین انجام جو ہے وہ متقیوں کا ہوتا ہے۔ بہترین انجام کن کا ہوتا ہے؟ متقیوں کا ہوتا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اوذینا، قالوا، وہ کہنے لگے، اوذینا، ہمیں ستایا گیا، اوذینا، ہمیں اذیت دی گئی، نہ ہمیں، من قبل، اس سے پہلے،
ان تأتینا، یہ کہ تأتینا، تو آئے نہ ہمارے پاس، تأتیا آئے تو نہ ہمارے پاس، یعنی آپ کے آنے سے پہلے ہمیں ستایا گیا، ہمیں تکلیفیں دی گئی، ومن بعدی، اور اس کے بعد بھی ما جئتنا، جو تو ہمارے پاس آیا ہے، یعنی آپ کے آنے کے بعد بھی یہی حال ہے، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکالیف دی گئی اور آپ کے آنے کے بعد بھی یہی حالت ہے۔ قال، تو اس نے کہا، عسا، امید ہے، ربکم، کہ تمہارا رب، ان یہ کہ یہلک، ہلاک کر دے، عدوکم، تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم، اور خلیفہ بنا دے، جانشین بنا دے، تمہیں فی الارض، زمین میں، فینظر، پھر وہ دیکھے گا، کیفا، کیسے، تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب تمہارا رب تمہاری دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا کے دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی، ان آیات کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ چلے الحمدللہ۔ چلے اب ان آیات کی پہلے تفسیر ہم بیان کر لیتے ہیں، ترجمہ تو ہو گیا، اب ان آیات کی تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے لیے قرآن مجید کا سمجھنا، سمجھانا، قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرنا آسان بنائے، اپنی زندگیوں کو قرآن مجید کے مطابق ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، جب ان کے مقابلے میں جادوگروں نے اپنا کمال دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے باطل کر دیا، فرعونی جو ہے وہ ذلیل ہو گئے، اور ادھر جادوگر موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے رب پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، وہ معجزے کی حقیقت کو سمجھ کر شرک کی زندگی سے تائب ہو چکے تھے، تو انہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ایمان لانے پر تیار ہو گئے، تو فرعون اور اس کے حواریوں کو فکر لاحق ہوئی کہ یہ معاملہ تو ہماری خواہش کے الٹ ہو گیا۔ تو اب آج کی آیات میں فرعون اور اس کے سردار جو ہے ان کی بات، آگے اگلی جو کارروائی ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو تسلی دی ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جب فرعون کے درباریوں نے دیکھا کہ جادوگروں کے ایمان لے آنے سے دوسرے لوگ بھی اس طرف مائل ہو رہے ہیں اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہو جانے کا احتمال ہے، تو انہوں نے فرعون سے کہا، وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے یوں کہا، اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑتا ہے، یعنی یوں ہی چھوڑو گے کہ وہ جو چاہیں کرتے پھرے؟ اب ان کا ارادہ تو یہ ہے لیفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد برپا کرے، ان کا ارادہ کیا ہے کہ زمین میں فساد برپا کرے۔ قوم فرعون کے لوگ جانتے تھے کہ بنی اسرائیل تو پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پر قومی حیثیت سے یقین رکھتے ہیں، اب جادوگروں کے ایمان لانے کی وجہ سے مزید لوگ موسیٰ علیہ السلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو انہوں نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اگر ان کو اسی طرح آزاد چھوڑ دیا گیا، ان کی تبلیغ پر پابندی عائد نہ کی گئی یا انہیں سزا نہ دی گئی، تو یہ لوگ تو ملک میں فساد کا باعث بنیں گے، تو ان کا کوئی بندوبست ہونا چاہیے۔ تو فرعون کے حواریوں نے دوسری بات یہ کی، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، یہ لوگ تمہیں بھی موقوف کر دیں گے، یعنی تمہاری سلطنت کا خاتمہ کر دیں گے، تمہارے مقرر کردہ معبودوں کو بھی چھوڑ دیں گے، یعنی لوگوں کو ان کی عبادت سے روک دیں گے۔ تو اس طرح گویا فرعون کی جو سربراہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔
تو قوم فرعون کے جو سربراہ تھے، سردار تھے، انہوں نے 3 باتیں کی. اور موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کے خلاف انہیں ابھارا. پہلی بات تو یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو آپ نے ویسے ہی چھوڑ رکھا ہے، آزاد چھوڑ رکھا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ لوگ ملک میں فتنہ اور فساد کا بازار کریں گے. اور تیسری بات یہ کہ نہ تو یہ لوگ تیرا حکم مانیں گے اور نہ تیرے مقرر کردہ معبودوں کی پوجا پاٹ کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے فرعونیوں کو دینی اور دنیاوی دونوں قسم کا فساد نظر آ رہا تھا. ان کا دینی یا مذہبی فساد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی غلبے کی صورت میں ان کی تمام مشرکانہ رسومات ختم ہو جائیں گی اور فرعون سمیت تمام معبودان باطلہ کی عبادت نہیں ہو سکے گی. تو ان کی نزدیک دنیاوی فساد یہ تھا کہ ان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی. حکومت کی وجہ سے جو وہ منمانی کر رہے تھے، لوگوں پہ ظلم اور ستم ڈال رہے تھے، لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو فرعونیوں کی ذہنیت اس حد تک گر چکی تھی کہ فساد کو ختم کرنے والی چیزوں کو وہ خود فساد سے تعبیر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کا سچا نبی تو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے، اس کی وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، اس کی عبادت کا طریقہ سکھاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جو ہے وہ جوڑتا ہے، دنیا میں عدل اور انصاف قائم کرنے کی تعلیم دیتا ہے. تو نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مصلح نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا پیغمبر پوری امت میں ہر اعتبار سے اعلیٰ اور عرفہ انسان ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ نبی پر فساد برپا کرنے کا الزام لگا رہے ہیں. تو فرعون کے سربراہوردہ لوگوں نے فرعون سے سفارش کی کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کے خلاف فوراً کارروائی ہونی چاہیے. تو فساد فی الارض کے ضمن میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ منافقوں کا بھی یہی حال ہے. یہ لوگ بھی بڑی بڑی سازشیں کرتے ہیں، لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، اسلام اور اہل اسلام کو مغلوب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے زمین میں فساد برپا مت کرو، یعنی کفر، شرک، نفاق اور شریعت کی مخالفت، یہ فساد فی الارض ہے. ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ. قتل ناحق، بدعات، ظلم اور زیادتی، یہ سب فساد فی الارض میں شامل ہے. اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ. تو وہ کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فسادی تھوڑے ہی ہیں. تو فرعونیوں کی ذہنیت بھی ایسی ہی تھی کہ انہوں نے خود ظلم اور ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا، فسق و فجور میں مبتلا تھے، کفر، شرک اور بدعات کے مرتکب تھے، لیکن اپنے آپ کو مصلح کہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے منتخب کیے ہوئے نبی پہ نعوذ باللہ من ذالک مفسد کا الزام لگاتے تھے. تو بزرگان دین اس قسم کی الٹی ذہنیت سے پناہ مانگتے ہیں. دعا کے الفاظ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں معصیت کی ذلت سے بچا کر اطاعت کی عزت میں لگا دے، کیونکہ اطاعت میں عزت ہے، معصیت میں ذلت ہے. معاصی کے تمام کام فساد فی الارض میں داخل ہے. جو کام بھی حکم الہی کے مطابق انجام دیا جائے گا وہ زمین میں اصلاح کے مترادف ہوگا. اللہ کی نبی تو یہی تعلیم دیتے رہے ہیں کہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. لیکن فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین میں فساد کریں گے، ان کا بندوبست ہونا چاہیے. تو اس آیت کریمہ میں آلہتک کا لفظ جو ہے یہ توجہ طلب ہے. فرعون تو اپنے آپ کو معبود کہلاتا تھا، انا ربکم الاعلی، کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لیکن اس کے حواری کہہ رہے ہیں کہ فرعون یہ تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرعون نے اپنے علاوہ کوئی دوسرے معبود بھی بنا رکھے تھے؟
تو مفسرین کے اس حوالے سے دو رائے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کی طرح فرعون کے بھی معبود تھے جن کی وہ عبادت کرتا تھا. بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون اپنے آپ کو تو سب سے اعلیٰ معبود کہتا تھا، بلکہ خود کو سورج دیوتا مشہور کر رکھا تھا اور اپنی ذاتی پوجا بھی کراتا تھا. اس کے علاوہ اس نے اپنے مجسمے بنا کے لوگوں کو مہیا کر رکھے تھے کہ جہاں کہیں ہو ان کے ذریعے میری پوجا کر لیا کرو. تو ایسے ہی خود ساختہ معبودوں کے بارے میں درباریوں نے کہا کہ اے فرعون، اگر ان لوگوں کا راستہ نہ روکا گیا تو یہ تجھے بھی چھوڑ دیں گے اور تیرے مقررہ معبودوں سے بھی کنارہ کش ہو جائیں گے. تو درباریوں کے دلائل سننے کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے لیے یہ سزا تجویز کی. کہنے لگا سنقتل ابناءہم، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ونستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے. تو یہ سزا بنی اسرائیل اس سے پہلے بھی برداشت کر چکے تھے. اس وقت کی بات ہے یہ کہ جب فرعون کو کسی نے وہم میں مبتلا کر دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو بڑا ہو کے تیری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا، تو فرعون نے حکم دے دیا کہ اسرائیلی عورتوں کے ہاں جو بچہ بھی پیدا ہو جائے اسے ہلاک کر دیا جائے. اسی بات کے متعلق اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی آمد یعنی بعثت سے پہلے بھی ہم مصائب میں مبتلا رہے، ہمارے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، ہماری لڑکیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا. سورہ بقرہ میں اس کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. اب جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کیا، وہ مغلوب ہو کے ایمان لے آئے، تو اپنے حواریوں کے کہنے پہ فرعون نے بنی اسرائیل کے لیے پھر وہی سزا تجویز کی کہ ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے. تو بہرحال فرعون کی ان دو انتہائی فیصلوں کے درمیانی عرصے میں اس سزا میں نرمی کر دی گئی تھی. اسی عرصے میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں پرورش پائی، جوان ہوئے، تو پھر قبطی کے قتل کا حادثہ پیش آئی. اس میں بارے میں تفصیل سے موجود ہے، اللہ نے چاہا تو پڑھ لیں گے وہاں پہ. پھر آپ وہاں سے مدین چلے گئے، 10 سال کا عرصہ وہاں گزارا، پھر واپسی پہ راستے میں نبوت عطا ہوئی، ساتھ حکم ہوا کہ اب واپس مصر جاؤ، فرعون کو اپنے رب کا پیغام پہنچاؤ. کہ جب آپ نے فرعون کو حق کی دعوت دی، عصا اور ید بیضا کے معجزات پیش کیے، پھر جادوگروں سے مقابلہ ہوا، وہ مغلوب ہوئے، تو پھر فرعون نے بنی اسرائیل کے لیے پھر یہی سزا تجویز کی. تفسیری روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے 90,000 سے زیادہ بچے ان کے والدین کی آنکھوں کے سامنے قتل کروائے. تو بہرحال فرعون نے کہا ہم انہیں یہ سزا دیں گے، وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرٌ، کیونکہ ہم ان پہ غالب ہے، ہماری حکومت ہے، ہم صاحب اقتدار ہے، تمام وسائل ہمارے پاس ہے، تو ہم انہیں مجوزہ سزا ضرور دیں گے. تو بنی اسرائیل کو سخت پریشانی کی حالت میں مبتلا دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی لوگوں سے کہا، استعینوا باللہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرو، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی تمہاری مشکلات کو حل کر سکتا ہے، ان ظالموں سے بدلہ وہی لے سکتا ہے، یہ انسان کے بس کا روگ نہیں ہے، اس لیے اللہ ہی سے مدد طلب کرو. اور دوسری بات اپنی قوم سے یہ فرمائی، وَاسْبِرُوا، صبر کا دامن تھامے رکھو. تو ان کڑی آزمائشوں کو صبر کے ساتھ ہی عبور کیا جا سکتا ہے. دونوں باتیں فرمائی، واللہ المستعان، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، اس لیے ہر وقت اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم رکھنا چاہیے. سورہ مزمل میں موجود ہے، لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اسی لیے اسی کو کارساز سمجھو، وہی بگڑی بنانے والا ہے. نماز میں ہمیشہ یہی اقرار کرتے ہیں ہم سب 5 مرتبہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مولا کریم ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، دینی، دنیاوی، ظاہری اور باطنی تمام معاملات میں صرف اللہ ہی مددگار ہے. تو فرمایا ان الارض للہ، بے شک زمین کا مالک تو اللہ ہے، یہ ملک نہ فرعون کا ہے نہ کسی اور کا،
बादशाहत जो है वो तो अल्लाह ताला की है। यूरिसुहा मन यशा, यूरिसुहा मन यशा, जिसको चाहे इसका वारिस बनाता है। यूरिसुहा, वो वारिस बनाता है, मन यशा, जिसको चाहता है, मिन इबादी, अपने बंदों में से। यानी इस मुल्क की फिरौनी वारिस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो अल्लाह ताला की महबूब है इसलिए उन्हें वारिस बनाया गया। ये तो अल्लाह ताला की मसलहत के तहत ऐसा है कि वो इख्तिदार दे के भी आजमाता है, कभी दे के आजमाता है, कभी लेके आजमाता है। लेकिन याद रखो, वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, अंजाम जो है वो बहरहाल मुत्तकियों का है, यानी उन लोगों का होगा जो कुफर और शिर्क से बच के तकवा का रास्ता इख्तियार करेंगे। ये मत समझो कि आज फिरौनियों के पास इख्तिदार है तो आखिरत भी उन्हीं के हिस्से में आएगी, बल्कि आखिरत का वादा तो अल्लाह ताला ने अपने मुक़र्रबीन के लिए कर रखा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को तसल्ली दी। ऐसी ही तसल्ली का तज़किरा सूरह यूनुस में भी आ रहा है कि मुसीबत के वक्त अल्लाह ताला से मदद तलब करो, सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ो। बनी इसराइल के लोगों ने अपने मसाइब का जिक्र करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क़ालू, कहने लगे वो, ऊज़ीना मिन क़ब्ल अन तअतियना, हमें तकलीफें दी गई थी आपके आने से पहले भी, यानी आपकी नबूवत से पहले भी हम मसाइब का शिकार रहे। आपकी पैदाइश को रोकने के लिए उस वक्त भी हमारे बच्चों को कत्ल किया गया। वह मिन बादि मा जितना, और उसके बाद भी कि आप नबूवत और मौजिज़ात लेके आए हैं, हमारे साथ जिल्लतनाक सलूक हो रहा है, हमारी मुसीबतें अब पहले से भी बढ़ गई है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को तसल्ली देते हुए फरमाया, असा रब्बुकुम अन युहलिका अदुव्वकुम व यस्तखलिफकुम फिल अर्ज़। दो बातें की है कि करीब है, उम्मीद है कि जमीन पर अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा। उम्मीद है, या आसा का माना उम्मीद भी है, करीब भी है। ठीक है, करीब है कि अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा। वयस्तखलिफकुम फिल अर्ज़ी, और जमीन पर तुम्हें खिलाफत अता करेगा। जमीन पर क्या करेगा? तुम्हें खिलाफत अता करेगा। फिर आगे आयतों में आएगा कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से शाम और फलस्तीन की खिलाफत का वादा फरमाया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को यकीन दिलाया कि वो वक्त करीब है जब फिरौनी तबाह हो जाएंगे और ज़मीन की खिलाफत अल्लाह ताला तुम्हारे सुपुर्द करेगा। फयंजुर कैफ तअमलून, फिर अल्लाह ताला देखेगा कि खिलाफत मिलने के बाद तुम किस किस्म के काम अंजाम देते हो। यानी जिस तरह आज फिरौन की आजमाइश हो रही है, कल को तुम्हारी आजमाइश भी होगी। फिर पता चलेगा कि तुम भी फिरौनियों के नक्शे कदम पे चलते हो, ये अल्लाह ताला के बंदों के तरीके पर मुल्क में अदल और इंसाफ कायम करते हो। अल्लाह ताला के इल्म में तो सब कुछ है कि तुम इस जिम्मेदारी को किस तरह निभाओगे, लेकिन वो इख्तिदार की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर तुम्हारी भी आजमाइश करेगा। तो अल्लाह ताला की आजमाइश हर दौर में आती है, आती रही है। आज भी जो लोग साहिब इख्तिदार है उनमें भी अक्सर व बेशतर फिरौन के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, जो कि बिल आखिर नाकाम होंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक को कायम करने, मजबूत करने की तलकीन की। वो बहुत घबराए हुए थे। इसी तरह आपने सब्र की ताकीद की और दुश्मन पे फतह की खुशखबरी भी सुनाई। तो जैसे ही मुश्किल हालात आए, हमें यही सबक मिलता है कि हमें अपने ताल्लुक को अल्लाह ताला के साथ मजबूत करना चाहिए और उन मुश्किल हालात में सब्र करना चाहिए और अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी चाहिए। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारे मुश्किल हालात को दूर फरमा देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन आयात को सही तरीके से समझने और फिर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और खैर व आफियत के साथ कुरान मजीद मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए और मरते दम तक कुरान मजीद का कुरान मजीद पढ़ना पढ़ाना हमारा बिछोना बनाए। मरते दम तक कुरान मजीद के साथ हमारा ताल्लुक कायम और दायम रखे। अपनी जिंदगियों को कुरान मजीद के मुताबिक डालने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।